یا مال غنیمت میں چوری کی جائے. مال غنیمت میں چوری کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ اکبر. آگے یہاں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے. بنو قریظہ کے ساتھ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بنو قریظہ اور بنو نذیر نے عہد شکنی کی تھی غزوہ خندق کے دوران. حالانکہ پہلے معاہدہ ہو چکا تھا. میثاق مدینہ آپ نے پڑھا ہوگا. یہودی قبائل کے ساتھ اللہ کے نبی نے معاہدہ کیا تھا کہ باہر سے جو بھی ہم پر حملہ آور ہوگا مدینے پر تو سارے ان کے کیا مل کر ان کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے. سمجھ آئی؟ تو جب مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر حملہ کیا تو بنو قریظہ اور بنو نذیر دونوں نے کیا کیا؟ عہد شکنی کی. عہد وعدہ توڑ دیا اور الٹا انہوں نے بندے بھیج کر ان کو برانگیختہ کیا کہ تم آ جاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. سمجھ آ رہی؟ تو بنو نذیر کو اللہ کے نبی نے جلا وطن کر دیا. کیا کر دیا؟ جلا وطن کر دیا. بنو قریظہ کہ جب گھیراؤ کیا نا تو انہوں نے صلح کا پیغام بھیجا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کا پیغام بھیجا اور یہ کہ ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے جو بنو نذیر کے ساتھ ہوا ہے. جو کیا ہوا ہے؟ بنو نذیر کے ساتھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں. آپ نے فرمایا کہ میں تم کو اتنا حق دیتا ہوں کہ تم سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم مان لو. جو فیصلہ وہ کرے گا نا، جو فیصلہ وہ کرے گا وہ مجھے منظور ہے. تو انہوں نے ایسا کیا. بنو قریظہ نے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر ان کو پہلے بلوایا. حضرت ابو لبابہ سے دریافت کیا کہ اس معاملے میں کیا کیا جائے. کیا ہم سعد کو اپنا حکم مان لیں؟ سعد کو حکم مان لے کہ نہیں مانے؟ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ کے اموال اور ان کا اہل و عیال بنو قریظہ میں رہتا تھا. تو انہوں نے ان کا لحاظ رکھتے ہوئے نا ان کو اشارہ کیا. کیا کر دیا؟ یوں اشارہ کر دیا کہ اگر تم سعد کو اپنا حکم مان لو گے وہ تو کیا کرے گا؟ تمہاری گردن اتروا دے گا. بتانے کے بعد فوراً ہی تنبیہ ہو گئی. اوہو میں نے تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ کیا کر دیے؟ خیانت کر دی ہے. میں اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت کر بیٹھا ہوں. وہاں سے آگے اور آ کر مسجد نبی میں اپنے آپ کو باندھ دیا ستون کے ساتھ اور فرمایا کہ جب تک میرے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کو فیصلہ نہیں کرے گا نہ میں کھاؤں گا نہ پیوں گا، کچھ بھی نہیں کروں گا. 7 دن تک کچھ نہیں کھایا پیا. اسی طرح مسجد نبی میں ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھے رکھا. سمجھ آ رہی؟ اور 8ویں دن ان کی اللہ کی طرف سے توبہ قبول ہو گئی اور خوشخبری آ گئی کہ اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی. فرمایا نہیں اس وقت تک میں اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا جب تک اللہ کا رسول خود مجھے آ کر نہیں کھولے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ جب تک میرا نبی مجھے اگر خود نہیں کھولے گا میں اپنے آپ کو یہاں سے نہیں کھولوں گا. یہ ہے ایمان. سمجھ آ رہی ہے؟ اسے ایمان کہتے ہیں. اور ہم اپنے آپ کو بھی ٹٹولے اپنے بھی گریبان میں ہم جا کے ہمارا ایمان کتنا ہے. وہ غزوہ تبوک کا واقعہ آپ کو یاد ہے نا؟ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا آگے آئے گا. 3 جو پیچھے رہ گئے تھے تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ گئے اور ان کا بھی ارادہ تھا جانے کا ہی. کیا تھا؟ جانے کا ارادہ تھا. ابھی چلتے ہیں تیز سواری ہمارے پاس ہیں پہنچ جائیں گے. لیکن وہ چلتے چلتے وہ تاخیر ہو گئی. اتنے میں قافلہ واپس آ گیا. اب منافقین جو تھے انہوں نے آ کر بہانے پیش کیے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے. یہ تینوں سچے مسلمان نے کہا یا رسول اللہ کوئی بہانہ نہیں ہے. ہم سے بس سستی ہو گئی، تاخیر ہو گئی، نہیں پہنچ سکے. فرمایا ٹھیک ہے اٹھ جاؤ. جب تک اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں آتا اٹھ جاؤ. پھر حکم دیا کہ بیویاں بھی ان سے الگ ہو جائیں، بیویاں بھی الگ ہو جائیں، بچے الگ ہو جائیں.
کون ہے؟ کون اللہ کے نبی کے اس حکم کو تسلیم کرے؟ آج ہم تسلیم کرنے والے ہیں؟ ایمان سے بتلائیے کہ کیا نبی کا حکم ہمارے سامنے آتا ہے اور دوسری طرف ماں باپ رشتہ دار آ جاتے ہیں، ہم کس کو ترجیح دیتے ہیں جی؟ ذرا اپنے ایمان کو ٹٹولیے۔ آج 14ویں صدی میں ایک بکوا اٹھ کر صحابہ کے اوپر تبرہ کرتا ہے۔ صحابہ تو یہ تھے کہ اللہ نے حکم دیا کہ نبی کی نے حکم دیا بھائی ان کے ساتھ کوئی بول چال نہیں کرنی، کوئی بول چال نہیں کرنی، چھوڑ دیا۔ پھر حکم آیا بھائی بیویاں الگ ہو جائیں، بیویاں الگ ہو گئی، کھانا پینا ان کو خود کریں، جو مرضی کریں۔ اللہ اکبر، 1 مہینہ گزر گیا ہے۔ ادھر سے کسی یہودی نے، کسی کافر نے پیغام بھیجا، اب وہ نام مجھے نہیں آ رہا، 3 صحابی تھے، ان میں جو ایک بڑے صحابی تھے نا، ان کو پیغام بھیجا کہ مجھے سنا ہے کہ آپ کا نبی آپ سے ناراض ہو گیا ہے، تو آپ ایسے کرو کہ ہمارے پاس ہے جو ہم آپ کو عزت دیں گی۔ اچھا، کافر کو اتنی جرأت کہ میرے ایمان پر حملہ۔ مدینے کے گلی سے گزر رہے تھے، قریب میں تندور جل رہا تھا، اس کے خط کو تندور میں ڈال دیا اور کہا جا کے اس کو یہ پیغام دے دینا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر مہینے کے بعد جا کر ان کی کیا توبہ قبول ہوئی اور اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ جاؤ معاف کر دیا۔ ہماری کیا حالت ہے؟ ایمان تو اسے کہتے ہیں، نبی کی اطاعت اسے کہتے ہیں، نبی کی محبت اسے کہتے ہیں۔ ہم تو چوری کے مجنو ہیں، ہم تو صرف زبانی دعوے خرچ کرنے والے ہیں، ورنہ ہمارے پاس ایک طرف مال آ جائے اور ایک طرف اللہ کے نبی کا حکم آ جائے تو ہم کس کو ترجیح دینے والے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو، اللہ کا حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، وتخونوا اماناتکم، اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو، واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ، اور جان لو کہ تمہارا مال بھی اور تمہاری اولاد بھی کیا ہے؟ فتنہ ہے، آزمائش ہے تمہارے لیے۔ تم اس مال کے پیچھے آپس میں لڑ رہے ہو، مال غنیمت کے لیے، وہ آگے نا مسئلہ شروع میں کیا، مال غنیمت کس کا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، مال غنیمت قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، انفال مال غنیمت کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اور اللہ کا رسول اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کرے گا، یہ مجاہدین کا نہیں ہے۔ تو ہم آپس میں خود کہو کہ انصاری تقسیم کریں گے یا مہاجر تقسیم کریں گے، نہیں نہیں نہیں، مال تو کیا ہے؟ فتنہ ہے، یہ تو آزمائش ڈالنے والا ہے، اور اسی مال اور دولت کے پیچھے اور اولاد کے پیچھے لگ کر انسان اپنے رب کو کیا کر دیتا ہے؟ بلا بیٹھتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور جو اللہ کے پاس ہے نا سہیل بھائی، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ، اور یہ کہ جو اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس بڑا اجر ہے، اجر عظیم، بڑا اجر ہے۔ اور اگر اللہ کے پاس جو ہے اس کے پیچھے چلو گے، اللہ کی رضا کی تلاش میں رہو گے، اللہ کے حکم کے پیچھے چلو گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگے رہو گے اور اس کی رضا جوئی میں لگے رہو گے، تو وہ تمہیں بہت بڑا اجر دے گا۔ یہ تو دنیا کا مال ادھر رہ جائے گا، یہ اولاد بھی ادھر رہ جائے گی، نہ اولاد نے تمہارے کام آنا ہے، نہ تمہارے مال نے تمہارے کام آنا ہے۔ تمہارے کام کیا آئے گا؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہی تمہارے کام آئے گا، اس کی اطاعت ہی تمہارے کام آئے گی، اور اگر اس کی نافرمانی کی تو دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی مقدر بن جائے گی، اور آخرت میں تو ہے ہی ہے پھر۔ اور آج دیکھو میرے بھائیو، آج خدا کی قسم دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس وقت امت مسلمہ رحم کے قابل ہے،
ہاں کفر چھوڑے، امت مسلمہ مسلمان اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والے وہ رحم کے قابل ہیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کو کیا کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، گھروں سے ہمارا دین نکل چکا ہے، قرآن کو ہم نے خیر بات کہہ دیا ہے، نبی کی سنت کو خیر بات کہہ دی ہے، ہاں جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ پتہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، پتہ ہے کہ رسول کی سنت ہے، رسول کا طریقہ ہے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بتاؤ کیا جواب دیں گے؟ ہاں کبھی سوچا ہے کتنے واضح الفاظ ہیں قرآن کے، کتنے واضح الفاظ ہیں، ہاں بھائیو بچ جاؤ، بچ جاؤ۔ یہ جو آپ کو میں جو کہہ رہا ہوں نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں اور آپ ہم میں سے آ رہا بھی یہ کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے بہن بھائی، ہمارے دوست احباب، ہمارے رشتہ دار جو امت مسلمہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم سے بھی ہو رہے ہیں، ہم سے بھی ہو رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو پاک نہیں کہہ سکتے، کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ جو تنبیہ ہے یہ اسی لیے ہے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں تو میرے کان سب سے پہلے ان باتوں کو سن رہے ہیں، اللہ مجھے بھی ان باتوں کی توفیق دے گا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی سے بچوں، اور ہم سب بچیں اور خود بھی بچیں، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، سب کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچائیں، پیار سے، محبت سے، آسان طریقے سے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کو سیکھ کر، سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔